اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی، شہر کہتے ہیں مہینے کو، حرام عزت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فی کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، شہر حرام میں لڑنا کیسا ہے، یعنی کہ عزت والے مہینے میں، محترم مہینے میں جو ہے وہ لڑنا کیسا ہے۔ کل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے قتال کرنا، لڑنا اس مہینے میں، ان مہینوں میں جو ہے کبیر بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ اس کو جمادی الاخر کی 30 سمجھتے تھے، اور رجب جو ہے شہر حرم میں سے ہے۔ کفار نے اس واقعے پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اس سے فکر ہوئی اور نبی کریم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضاً سوال کیا، تو اس کے جواب میں یہ آیت جو ہے اتری ہے، کیونکہ رجب، ذی الحج، ذی القعدہ اور جو محرم ہیں یہ محترم مہینے ہیں، ان مہینوں میں جو ہے قتال کرنا، لڑائی کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے عزت والے مہینے کے بارے میں، قتال محترم مہینے کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں جو ہے لڑنا کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، شہر حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ کل قتال فیہ، کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں لڑنا کبیر بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کا منہ اس سے، یعنی کہ اکبر بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، یعنی کہ اللہ کے نزدیک یہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ اے کفار، تم اپنی حرکتوں سے بھی باز آ جاؤ، کہ اگر مسلمانوں نے جو کام کیا ہے، ایک وہ قصد دلی سے یا ان کو معلوم ہونا یہ چیز نہیں تھا، وہ انہوں نے بے علمی میں، یعنی کہ ان سے یہ کام واقعہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا انکار اور اس کے راستے سے روکنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور ان کے اہل خانہ اس میں رہنے والوں کو اس سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، شہر حرام سے بھی لڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ، اور جو فتنہ فساد ہے، اکبر، وہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یزالون، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ رہیں گے، ٹھیک ہے نا، کفار جو ہیں یہ ہمیشہ ہی تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ یقاتلونکم تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ یردوکم، تم کو بدل دیں، پھیر دیں تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ قوت رکھیں، اگر ان کو اس چیز کی قوت ہو جائے، طاقت ہو جائے، تو وہ تم کو اے مسلمانوں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ومن یرتدد، اور جو بھی پھرا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، اسلام سے جو بھی پھر گیا تم میں سے، فیمت، اور وہ مرا، وہو کافر، اس حالت میں، یعنی کہ اس حالت میں، حالت کفر میں ہی وہ پھر مرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک، پس یہی لوگ، حبطت اعمالہم، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی ہیں یہ لوگ، اولئک اصحاب النار، جہنمی لوگ ہوں گے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو کفار کی جو ہے اطاعت میں مرے، ان کے اپنے دین سے منحرف ہوئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ، یرجون، امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے، مہاجر اور جہاد کرنے والے، اللہ فرما رہے ہیں، اور ایمان والے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک،
سوال کرتے ہیں تجھ سے اے نبی عن الخمری شراب کے بارے میں، ٹھیک ہے، والمیسری اور جوئے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے، مطلب اس کا استعمال جو ہے کیا ہے۔ قل فیہما کیسا ہے اس کا استعمال، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہہ دیجئے اے نبی فیہما ان دونوں چیزوں میں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی، اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، و منافع اور نفع ہے، للناسی لوگوں کے لیے، منافع بھی ہے، نفع بھی ہے، اور گناہ جو ہے وہ بڑا ہے، گناہ بھی ہے، و اسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان کے نفع سے، ان کے شراب اور جو جوا ہے یہ دونوں ان میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن جو اس کا نقصان جو ہے، جو اس کا گناہ ہے وہ نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ دیکھیں اب شراب جب انسان پیتا ہے اپنے آپ کو پہل تو وہ اس میں طاقت محسوس کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کو ماں بہن بیٹی اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جو نقصانات ہیں وہ انسان کی جو صحت ہوتی ہے، جگر اور گردوں کو شراب خراب کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو وقتی طور پر جو قوت میں اضافہ ہونا، رنگ صاف ہو جانا، یہ حقیر فوائد ہیں اس کے مقابلے میں، جو اس کے گناہ ہیں، جو اس کے مضر اثرات ہیں وہ اس کے بہت زیادہ بڑے ہیں، اس کو تو سائنس بھی مانتی ہے۔ والمیسری اور جوا، یہ دونوں چیزیں، اب دیکھیں آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیہما اسم کبیر و منافع للناس، یہ جو شراب کی جو حرمت ہے یعنی کہ حرام ہونا، یہ ایک دم حکم نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس کا جو حکم ہے نا وہ ایک دم نہیں ہوا کہ بھئی حرام ہے تم پر۔ احکام شریعہ پر حقیقتوں اور حکمتوں کو اگر انسان معلوم کرے نا، تو غور کرے اس پر، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے احکام میں انسانی جذبات کی بڑی رعایت فرمائی ہے، تاکہ انسان کو ان کے اتباع میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ خود قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ تو شراب کی جو حرمت ہے، اس کا جو حکم ہے بتدریج، یعنی کہ تدریجی ممانعت اور حرمت کی جو ہے قرآنی آیات اس کا خلاصہ ہیں۔ تو قرآن میں کل 4 آیات نازل ہوئی ہیں شراب کی اس میں بارے میں، حرمت کے بارے میں، کہ پہلی یہی ہے کہ اس میں گناہ ہے اور منافع ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، پھر کنڈیشنلی آ گئی کہ بھئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نماز، اوقات نماز میں جو ہے تم شراب نہ پیو، اس میں یہ اشارہ دے دیا گیا کہ نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، نقصان جو ہے اس کا بڑا ہے، تو مطلب یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، اس میں یہی اشارہ پایا جاتا ہے۔ پھر ہوا کہ بے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز میں، خاص اوقات نماز کے اندر تم پر شراب حرام ہے، ٹھیک ہے نا، تو شریعت اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں اس تدریج سے اس لیے کام لیا ہے کہ عمر بھر کی جو عادت ہوتی ہے، خصوصاً نشے کی عادت کو چھوڑ دینا انسان کی طبیعت پر انتہائی شاق اور گراں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی تو اس میں واضح یعنی کہ پھر حکم دے دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ٹھیک ہے، کہ شراب، جوا، یہ سارا کچھ جو ہے تم پر یہ شیطان کے کام ہیں، یعنی کہ پلید ہیں، یہ چیزیں رجس ہیں، گندگی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے بچو۔ تو اور اسی طرح خمر، شراب کو کہتے ہیں میسر، جوئے کو، تو جوا بھی جو ہوتا ہے اس میں بھی برائی ہے، بظاہر انسان کو اگر یہ لگتا ہے کہ بھئی اس کا فائدہ جوئے کا دیکھا جائے بظاہر فائدہ، تو کوئی بھی بیٹھے بٹھائے پیسہ آ گیا، جیت گئے، ایک فقیر بدحال آدمی ایک ہی دن میں مالدار اور سرمایہ دار بن سکتا ہے، مگر اس کی معاشی، اجتماعی، سماجی اور روحانی خرابیاں، مفاسد بہت کم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ اس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جوئے کا کھیل سارے کا سارا جو ہے اس دائرے پر ہے کہ ایک شخص کا نفع دوسرے کے ضرر پر موقوف ہے، جیتنے والے کا نفع ہی نفع اور ہارنے والے کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، مطلب نتیجے
کیونکہ اس سے اس کاروبار سے کوئی دولت ان کے بڑھتی نہیں ہے، منجمد حالت میں ہی رہتی ہے، تو اس کھیل کے ذریعے ایک کی دولت سلب ہو کر دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے جوا مجموعی حیثیت سے قوم کی تباہی اور انسانی اخلاق کی موت ہے۔ اور ایک بھاری نقصان جوئے میں یہ ہے کہ اس کا عادی اصل کمائی اور کسب سے عادتاً محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی بس یہی خواہش رہتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک شرط لگا کر دوسرے کا مال جو ہے وہ چند منٹ میں حاصل کر لے، جس میں نہ کوئی محنت نہ مشقت۔ بعض حضرات نے جوئے کا نام میسرہ رکھنے کی وجہ بھی یہی بتائی ہے کہ اس کے ذریعے آسانی سے ان کے دوسرے کا مال اپنا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دوسری بات اور بھی ہے کہ وہ چیز جس کے نقصان زیادہ ہوں اور فائدے کم ہوں وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کو شرعاً حرام قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح بچھو، سانپ، درندے کتنے ہیں اس میں، ان میں فوائد بھی ہیں لیکن مجموعی حیثیت سے ان کو مضر کہا جاتا ہے، ان سے بچنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ ان سے بچ کے رہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جو ہے یہ چیزیں ان میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، تو اس لیے یہ حرام قرار دی گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے، اپنے بچے سے باقی جو ہے وہ خرچ کر دیں، جو بچے اپنے سے وہ خرچ کر دیں، یعنی کہ جو ضرورت آپ کو ہے باقی جو بچہ ہے وہ خرچ کر دیں۔ اس کی کوئی وہ نہیں بتائی گئی مقدار، کیونکہ یہ نفلی فرائض ہے، مطلب زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور ویسے خرچ کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بار بار حکم دیا ہے کہ وہ بھی کرنا چاہیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی نصاب نہیں بتایا۔ ایک پچھلی ہم آیت میں پڑھائے تھے پچھلے رکوع میں کہ بھئی والدین پر، اقربین پر، یتامہ پر خرچ کرنا چاہیے، اور اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو آپ سے ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، تم سوچو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی سوال کرتے ہیں تجھ سے یتیموں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن میں نا بہت کم ہیں سوال جو صحابہ کرام نے ان کے نبی کریم سے کیے تھے نسبت دوسری قوموں کے جو انہوں نے نبیوں سے سوال کیے تھے بہت زیادہ۔ تو ہمارے صحابہ کی یہ شان رہی ہے کہ انہوں نے بہت کم سوال، ٹوٹل 14 یا 17 سوال ہیں جو انہوں نے ان کے نبی کریم سے کیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پوچھتے ہیں آپ سے اے نبی یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے کہ ان کا سنوارنا تمہارے لیے بہتر ہے، کہ ان کی زندگی سنوار دو، سنوارنے کا کام ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ابتدا میں نا عرب میں بھی یتیموں کا جو حق دینے کا تھا وہ پوری احتیاط نہ تھی، ٹھیک ہے، تو پھر جب یہ حکم ہوئے تو کہ بھئی جو یتیموں کا مال جبر سے کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں فلاں فلاں، تو اس وعید جب یہ سنائی گئی کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے گویا انگارے بھرنا پیٹ میں، تو ڈر کے مارے سننے والوں نے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی الگ پکواتے اور الگ رکھتے، اور اتفاقاً اگر بچہ کم کھاتا تو کھانا بچتا اور سڑتا رہتا، کیونکہ اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے جائز نہ تھا، نہ یتیم کے مال کو صدقہ کرنے کا اختیار تھا، اس طرح تکلیف بھی ہوتی اور یتیم کا نقصان بھی ہوتا۔ تو نبی کریم سے پھر عرض کیا گیا کہ اس کے متعلق پھر یہ ان کی آیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مال اگر تم ملا لو اپنے ساتھ، ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے کہ اس طرح بھی نہ کھاؤ کہ ختم کر دو، ٹھیک ہے، اس میں کہ وہ بڑے ہونے سے پہلے، ان کے بڑے ہونے سے پہلے سارا ختم کر ڈالو، ہاں ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ تم خرچ کرتے رہو جتنا ان کو اپنے ساتھ ملا کر، یعنی کہ اپنے مال کے ساتھ ان کا خرچ کرتے رہو۔
واللہ یعلم المفسد، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو، من المصلح، اور اصلاح کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لعانتکم، تو تم پر مشقت ڈال دیتا، یعنی کہ ایسے حکم تم پر ڈال دیتا کہ تم مشقت میں پڑ جاتے، وہ اتنے سخت حکم ہوتے پھر۔ ان اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دیا کہ تم ان کا مال ملا لو اپنے ساتھ اور ان کو کھلاؤ، پھر لیکن جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو مال جو ہے وہ واپس لوٹا دو، اصل میں ہے جن کے جو ان کی جائیداد وغیرہ جو کچھ بھی ان کا ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور تم نہ نکاح کرو مشرکات عورت سے، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ دیکھیں یہاں اب واضح ایک آیت کھڑی ہوئی ہے کہ ان کے اس طرح کا نکاح ہوتا نہیں ہے کہ اگر انسان کامل مسلمان ہے، پکے عقیدے والا ہے، ٹھیک ہے نا، مشرک نہیں ہے، اگر کوئی عورت خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، اس کا حسن اس کو کیوں نہ اچھا لگے، کچھ بھی ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمن، حتیٰ کہ وہ ایمان لائے۔ ولا امۃ، اور باندھی یا لونڈی، مومنۃ، مومن، خیر، وہ بہتر ہے، من مشرکۃ، اس مشرک عورت سے، آزاد عورت سے جو ہے وہ لونڈی بھی جو مومن ہو وہ بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ تم کو وہ بھلی لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور تم نہ نکاح کرو مشرکین مرد سے، اے عورتوں تم مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی کہ شرک بہت بڑا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسرا بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے شرک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنکحوا المشرکین، اور تم نہ نکاح کرو مشرکین مرد سے، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولعبد مومن، غلام مومن، خیر، وہ بہتر ہے، من مشرکین، مشرک آزاد مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے آزاد مرد۔ اولئک، یہی لوگ، یدعون الی النار، یہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، مطلب ان کے عقائد اتنے گندے ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی دوسرا بھی جو ہے اس کے ساتھ جو یعنی کہ اگر ہوئے انسان کٹھے رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک انسان دوسرے سے کے ہی تابع ہوتا ہے، مرد اسپیشلی عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز کرو ہی نہ، تم مشرک مرد سے مشرک عورتیں نکاح کریں، اور مومن مرد جو ہیں وہ مومنات سے، اور جو ہے مومنات عورتیں جو ہیں وہ مومن مردوں سے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ، اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف، ٹھیک ہے، جو ایمان والے ہیں تو وہ اچھے کام کرتے ہیں اور اچھائی کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مشرکین جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں تو ان کے کام بھی خراب ہوتے ہیں، تو وہ گویا آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، تو اللہ کے ماننے والے بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے۔ ویبین، اور اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے آیاتہ، آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو، کھول کھول کے بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔